بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کا واقعہ ہے ایک بیوہ کی آزادانہ فریاد۔ دولت عباسیہ کا تاجدار مامون رشید، جس نے نوشہروا کے عدل اور حاتم کی سخاوت کی یاد تازہ کر دی، سلطنت بغداد پر جلوہ افروز ہے۔ شہزادہ عباس مامون رشید کا بڑا لڑکا طائفۃ النمل کے قریب شکار میں مصروف ہے۔ غروب ہونے والے آفتاب کی رنگین شعاعیں آب دجلہ پر اتر رہی ہیں۔ خوش الحان پرندے دجلہ کے کنارے حسین نغمات کے ساتھ وداع روز روشن کا مرثیہ پڑھ رہے ہیں۔ اتنے میں مامون الرشید کے صاحبزادے عباس کی نظر ایک حسین عورت پر پڑتی ہے جو پانی کا گھڑا بھر رہی ہے۔ تو کون ہے، کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے؟ کیا ایسے غیر آباد مقامات پر بھی جہاں پہاڑ اور جنگلوں کے سوا کچھ نہیں ہے، حسن جنم لے سکتا ہے؟ شہزادہ اپنا فکرہ ختم کر کے دیکھتا ہے تو حسینہ کے چہرے پر بل آ جاتا ہے۔ اس کا چہرہ غصے سے لال ہو جاتا ہے۔ اس نے شہزادے کا سوال حقارت سے ٹھکرا دیا اور آگے بڑھ گئی۔ باپ کی عظیم الشان حکومت کا نشہ عباس کے سر پر سوار تھا۔ حکم دیا، اس مغرور عورت کا حسب نسب معلوم کرو اور میری طرف سے نکاح کا پیغام دے دو۔ نوکر جا کر اس عورت کے پیچھے روانہ ہوئے۔ شہزادے نے اپنا شکار ملتوی کیا اور خیمے میں جا کر خاموش بیٹھ گیا۔ آدھی رات تک اس الجھن میں گرفتار رہا، کبھی خیمے سے باہر آتا تھا، کبھی اندر۔ اتنے میں ایک خادم نے آ کر عرض کی، عورت خاندان برمکہ سے تعلق رکھتی ہے، نام مغیرہ بنت عذرا ہے اور وہ 2 بچوں کی ماں ہے اور حسین بن موسیٰ کی بیوہ ہے۔ اس کے عزیز و اقارب میں سے اب کوئی زندہ نہیں، صرف معصوم بچے ہیں۔ نکاح کا پیغام اس کے واسطے قیامت سے کم نہ تھا۔ آپے سے باہر ہو گئی اور یہ الفاظ کہے، ہارون ہماری جانیں تباہ کر چکا، اب مامون ہماری عزت کے در پہ ہے، لیکن عباس یاد رکھے کہ اس کی شہزادگی کو اس ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی کی دہلیز پر دونوں ہاتھوں سے مسل دوں گی۔ رات کا پردہ دنیا کے چہرے سے اٹھا۔ ادھر صبح صادق آل برمکہ کی بربادی کا افسوس کرتی ہوئی نمودار ہوئی، ادھر طائفۃ النمل کے ایک مختصر سے مکان میں مغیرہ نے نماز فجر سے فراغت پا کر چھوٹے بچوں کو سینے سے لگا کر پیار کیا اور کچھ کہنا چاہتی تھی کہ شہزادہ عباس کا پیغام ایک قاصد کے ذریعے سے اس کے کان میں پہنچا۔ شہزادہ عباس کا غصہ تیرے جان و مال کو خاک میں ملا دے گا، یہ مکان ضبط کیا جاتا ہے اور تجھ کو 2 گھنٹے کی مہلت دی جاتی ہے، یہ مکان خالی کر دو۔ مغیرہ یہ پیغام سن کر دروازے پہ آئی اور قاصد سے کہا، عباس اس وقت کو بھول جائے جب میرا دادا جعفر کا سر اس کے دادا ہارون کے سامنے رکھا گیا اور اس بے گناہ قتل نے آل برمکہ کو 2 دانوں کا محتاج کر دیا۔ لیکن برمکی بیٹیاں عباسی مظالم کو جس تحمل سے برداشت کرتی آئی ہیں، تاریخ اس کو فراموش نہیں کر سکتی۔ اتنا کہہ کر مغیرہ ایک سفید چادر سر پر ڈال کر دونوں بچوں کو ساتھ لے کر باہر چلی گئی۔ 2 صدی ہجری ختم ہونے کے قریب ہے۔ مامون رشید کا دربار گرم ہے۔ مامون کے پہلو میں عباس تخت نشین ہے۔ وزراء خاموش بیٹھے ہیں کہ مظلوم مغیرہ، جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کو شرماتا تھا، لیکن اب ضعیفی کے آثار نمودار ہیں، دربار شاہی میں حاضر ہوئی اور کہا، ایک بیوہ کا مکان صرف اس کے لیے وہ اپنی عظمت کی محافظ تھی۔ سلطنت عباسیہ کو مبارک ہو، لیکن مامون الرشید ایک دن اس بادشاہ کو بھی منہ دکھانا ہے جس کی سلطنت کبھی فنا نہ ہوگی۔ ایک ظالم کے خلاف تیرے پاس فریاد لائی ہوں، انصاف کرو۔ تمام درباری عورت کا منہ تکنے لگے، مگر کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ خلیفہ کی موجودگی میں اس سے بات کر سکتا۔ اس ظالم کا نام بتا کہ وہ کون ہے۔ عورت نے ہنس کر کہا، شہزادہ عباس، جو تخت شاہی پر آپ کے برابر بیٹھا ہے۔ آج مسلمانوں کی حالت خراب سہی۔ یہ سن کر مامون کا چہرہ اتنا سنتے ہی غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے چوکیدار کو حکم دیا کہ عباس کو اس عورت کے برابر کھڑا کر دے تاکہ مدیح اور مداح علیہ کوئی امتیاز نہ رہے۔ شہزادہ عباس خاموش تھا اور ہر سوال کے جواب میں رک رک کر ایک آدھ بات کہہ دیتا تھا۔ مغیرہ دھڑلے سے اپنی داستان
درمیان مصیبتیں بیان کر رہی تھی۔ اس کے چہرے سے عظمت کا خون ٹپک رہا تھا، یہاں تک کہ اس کی زبان سے یہ لفظ نکلے: عباس، یہ صحیح ہے کہ تو مامون الرشید کا لڑکا اور سلطنت کا مالک ہے، لیکن یہ ہاتھ منتظر تھے اس وقت کے کہ اگر تو اپنی دھن میں آگے بڑھ کر میرے قریب پہنچتا تو تیری گردن مروڑ کر رکھ دیتی۔ اگر برے مکہ کی دولت عباسیوں نے پامال کر دی، مگر میری عظمت وہ دولت ہے کہ ہم عباسی سلطنت کو اس پر قربان کر دیں۔ وزرائے سلطنت مغیرہ کی جرأت پر متعجب ہوئے اور کہا، یہ بے باکی ادب شاہی کے خلاف ہے، ادب سے گفتگو کرو۔ مامون نے کہا، اس کو مت روکو، یہ حق رکھتی ہے کہ جو کچھ اس کے منہ میں آئے یہ کہہ ڈالے۔ یہ صرف اس کی صداقت ہے جس نے اس کی زبان کو تیز اور اس کے حوصلے کو بلند کر دیا، اور عباسی کی کمزوری ظاہر ہونے لگی جس نے اس کو گنگا کر دیا۔ اس وقت 5 تھیلیاں اشرفیوں سے بھری ہوئی اہلکاروں سے لے کر مامون الرشید سے مغیرہ کے قدموں میں ڈال دی، اور نہ صرف اس کا مکان واپس کیا بلکہ ایک عالیشان محل قاصر عباس مغیرہ کو عطا فرما کر درخواست کی کہ وہ شہزادے کا قصور معاف کر دے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ فی امان اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔